بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس پہ پہلے ویڈیو لوڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی میں لبرٹی چوک سے ہو کے آ رہا ہوں، جو وہاں پہ میں نے لوگوں کا جذبہ دیکھا، لوگوں کا جوش اور ولولہ دیکھا، اپنے لیڈر عمران خان سے اور تحریک انصاف سے جو ان کا ایک التفات ہے، ایک محبت ہے، ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ میں لائیو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں قریباً 3.5 گھنٹے وہاں رہا ہوں۔ میں نے وہاں دیکھا کہ پڑھا لکھا طبقہ، فیملیز جس میں خواتین، بچے بھی شامل تھے، نوجوان، بے تحاشا نوجوان تھے وہاں پہ۔ پھر خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، یعنی ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، اور یہ سب لوگ ایک خاص جذبے سے وہاں آئے ہوئے تھے، اور وہ یہ ظاہر کرنے آئے تھے عمران صاحب کو کہ عمران بھائی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے نا، یہ ہمیں قطعاً قبول نہیں ہے، ہم اس کی فیور میں بالکل نہیں ہوں گے، نہ اس کو کبھی ہم سپورٹ کریں گے۔ یہ زیادتی کی گئی ہے، یہ رجیم چینج امریکہ کی سازش تھی۔ امریکنز اس میں فی الوقت کامیاب ہوئے، اس لیے کہ ہمارے اس معاشرے میں پولیٹیشنز کی شکل میں میر صادق اور میر جعفر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے مل کے اس سسٹم کو ڈیریل کیا، اور اس میں پینیٹریٹ کر کے، انفیئر مینز یوز کر کے اس گورنمنٹ کو گرانے میں وہ کامیاب ہوئے۔ یہ سازش کئی مہینوں سے جاری تھی، اور امریکہ نے یہ صرف اس وجہ سے کیا کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو انکار کر دیا تھا اڈے دینے سے۔ عمران صاحب سے جب انٹرویو میں امریکن اینکر نے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ امریکنز کو اپنے ملک میں اڈے دیں گے کہ وہ افغانستان کی اور باقی جگہوں کی جو سچویشن ہے وہ کنٹرول کر سکیں، عمران صاحب نے ان کو ایک ہی جواب دیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم ایک آزاد وطن ہیں، آزادی ہم نے بڑی مشکل، بڑی قربانیوں سے حاصل کی تھی۔ ہم تو اس جد و جہد کو نہیں دیکھ سکے جو ہمارے بزرگ دیکھ چکے ہیں۔ 1940 سے لے کر 1947 تک ہم نے بہت کٹھن ٹائم گزارا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو جب پاکستان کی ریزولوشن یعنی قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جب اس ملت کو، اس وطن کو، اس مٹی کو پاکستان کا نام دیا گیا تھا، چودھری رحمت علی صاحب کے تھرو ہمیں یہ نام ملا تھا۔ اس کے بعد 1947 تک ہم نے مسلسل قربانیاں دیں۔ ہمارے کئی بزرگ اللہ تعالیٰ کے اور اس وطن کی ناموس کے لیے اور اس کے حصول کے لیے اپنے وطن پہ قربان ہو گئے۔ اس وقت ہمارا وطن بن چکا تھا، 1940 سے اس کی بنیاد بن چکی تھی۔ اس کے بعد 1947 میں صرف اس کا اعلان ہوا، لیکن جو ٹو نیشن تھیوری تھی، دو قومی نظریہ، وہ اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب قائد اعظم کو بھی یہ موٹو مل گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے، وہ ایک قوم بن کر کبھی نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا ہوا تھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے چلتی ہے۔ خیر، ہمیں یہ وطن حاصل ہوا، اس کے لیے جو قربانیاں تھیں وہ ہمارے بزرگوں کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہے، ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ہم ایک آزاد وطن کے شہری ہیں، ہم آزاد پاکستانی ہیں، تو ہم امریکنز کی غلامی کیوں قبول کریں؟ شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو تو بیگر کہہ دیا، ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم کس لحاظ سے بیگر ہیں بھائی؟ ہم نے تو امریکہ سے پیسہ نہیں لیا، ہم نے تو امداد ان سے نہیں لی، یہ امداد کے پیسے تو آپ لوگ کھا گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس میں سے تھوڑا سا پیسہ یہاں لگایا اور باقی سب اپنے اکاؤنٹس میں جمع کرا دیا اور اس کا فائدہ اٹھایا۔ تو یو آر بیگرس اینڈ یو کانٹ چوز دس لائف۔ وی آر ناٹ بیگرس، وی کین چوز دا وے وی ہیو ٹو لیو ایز وی وانٹ۔ ہم آزاد ہیں، ہم اپنے طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ خیر، میں اس پرامن احتجاجی جو جلوس تھا اس سے میں ہو کر آ رہا ہوں، اس کی فوٹیجز بھی میں اپلوڈ کروں گا۔ سڑکوں پہ جو رش تھا، پھر وہاں لبرٹی چوک تک، اور لبرٹی چوک سے لے کر، یعنی یوں سمجھ لیجئے فوارہ نمبر 1 سے لے کر KFC گارڈن ٹاؤن تک پورا روڈ چوک تھا،
بے انتہا لوگ تھے، اور میری اسسمنٹ تھی کہ اگر 1 کلومیٹر پہ 25,000 یا 30,000 افراد آ سکتے ہیں تو 3 کلومیٹرز کا ایریا ہے تو کم از کم 75,000 افراد ڈیفینیٹلی ہوں گے. اور جتنے لوگ آ رہے تھے، جو جا رہے تھے آگے، اس میں سے زیادہ تر لوگ ابھی ایسے تھے جو پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو ممکن ہے یہ تعداد 1 سے 1.25 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے. ابھی تک بھی تاحال جب قریباً 12:30 بج چکے ہیں رات کے، اتنی دیر تک بھی لوگ وہاں آ رہے تھے. اعلان چونکہ عشاء کی نماز کے بعد تھا، اس لیے لوگ عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہنچنا شروع ہوئے. میں بھی عشاء کی نماز کے بعد نکلا. کئی لوگ ایسے جو تراویح پڑھ کے آ رہے تھے وہ لیٹ ہو گئے ہوں گے، لیکن بہرحال جو جمع غفیر میں نے دیکھا اس سے میرا جذبہ ایمانی زندہ ہو گیا. ہم خوددار قوم ہیں، ہم اس خوددار ملک میں رہتے ہیں. ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، امریکہ ہو یا کوئی اور ہو. میں اس طرح کے کسی موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ باتیں اس لیے کرنا پڑ رہی ہیں کہ ایک بندے کو جس نے خودداری شو کی، جس نے یہ بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پر سٹینڈ لیا، آپ نے اس کو ہٹا دیا. اس نے یہ کہا تھا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں. ہم کسی امریکہ اور اسرائیل کو نہیں مانتے. ہم ان کی بات پہ کیوں عمل کریں؟ انہوں نے جو ہمارا اتنا نقصان کیا، مور دین 80,000 پاکستانیز ور کلڈ ان ڈرون اٹیکس. یہ ڈرون اٹیکس آپ کے دور میں ہوئے تھے، نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے دور میں، سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے دور میں، کیونکہ زرداری صاحب نے کھل کے کہا تھا ان کو کہ میں کولیٹرل ڈیمیج سے افیکٹ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنے مرضی پاکستانی مار لیں، میری طرف سے اجازت ہے. میں صرف اس کو لفظی کنڈیم کروں گا، ادروائز میں کوئی اور سٹیپ نہیں لوں گا. اور نواز شریف، اس کو تو پتہ تھا نا کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس بندے نے یہ سب ہونے دیا. یہ اس کی بہت بڑی ہماری قوم، ہماری ملت کے ساتھ زیادتی تھی، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی تھی. پاکستانیوں کا اتنا خون بہا، کچھ ڈرون سے مارے، کچھ دہشت گردی سے مارے، اور کچھ انہوں نے ناجائز مقابلے کر کے مارے. یعنی جو مسنگ پرسنس کا کیس ہے نا، وہ سارے مسنگ پرسنس آرمی نے نہیں اٹھائے. اٹس ناٹ دا پاکستان آرمی، اٹس دا بلیک واٹر. بلیک واٹر یہاں پہ ایکشن کرتی رہی ہے. ہم نے ان کو آنے کیوں دیا؟ پہلی بات تو، پہلی غلطی ہماری یہ ہے. مشرف صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ایسی تنظیموں کو آنے دیا، انہوں نے امریکنز کو یہاں آنے دیا، اور جب وہ یہاں آ گئے اس کے بعد ان کا مشن یہ تھا کہ پاکستان کو ڈسٹرائے کرنا ہے. کیونکہ پاکستان ایک واحد ریاست ہے جو اسلام کا قلعہ ہے. یہ بڑی اسٹرانگ قسم کی ایک میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اللہ پاک نے یہ وطن ایسے ہی نہیں ہمیں دے دیا. یہ شب قدر کی رات کو ہمیں ملا، اس کا ایک بہت بڑا انٹینشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری قوم کو چوز کیا ہوا ہے ایک مشن کے لیے، اور وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن غزوہ ہند ہے، جو میں نے 2023 کی پریڈکشن کی ہے نا، وار کی، دیٹ از سون ٹو بی کمنگ. یہ رجیم چینج بھی بیسیکلی ایک سٹیپ ہے اسی چیز کا، کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے. وہ کیسے کمزور ہوگا؟ ان چوروں ڈاکوؤں کو گورنمنٹ دے کے. انہوں نے گورنمنٹ ہم سے چھینی ہے. میں پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوں، لیکن میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں. میں اس کا کارکن نہیں ہوں، لیکن میں وہ شہری ہوں پاکستان کا جو عمران خان کی انٹینشن کو، اس کے جذبے کو، اس کی سوچ کو جانتا ہے. میں جانتا ہوں عمران خان پاکستان کے لیے کتنا فیوریبل ہے. اسی لیے میں نے دیکھا وہاں پہ عورتیں، بچے، مرد حضرات، ینگ جنریشن بے شمار وہاں پہ جمع تھی. پڑھے لکھے زیادہ تر لوگ مجھے وہاں نظر آئے، اور مجھے ایکس سروس مین بھی وہاں نظر آئے. یہ لوگ پاگل نہیں تھے جو اتنی رات کو وہاں پہ روزے رکھ کے، انسان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے روزے رکھ کے، وہ لو بلڈ پریشر کے ساتھ بھی وہاں پہ آئے، اور جوش و جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ. یقین کرے میرا ایمان تازہ ہو گیا. میں اتنا متاثر ہوا اس چیز سے، اور میں جان بوجھ کر گیا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں. کیونکہ عمران صاحب اب ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، ان کی گورنمنٹ ختم ہوگی، وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. 27 مارچ کو جو جلسہ تھا جس میں کئی لاکھ افراد آئے تھے، اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے. اب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے، لیکن سٹل عوام ان سے کتنا پیار کرتی ہے وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. تو میں یہ بات کہوں گا، آپ کو یہ میسیج دوں گا کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں، ان کے نظریے کو سپورٹ کریں، ایک آزاد سوورن پاکستان کو سپورٹ کریں.
ہم نہ غلام تھے، نہ غلام ہیں، اور نہ غلام بننا چاہتے ہیں. سو جن لوگوں نے کہا نا بیگرز آر ناٹ چوزرس، یو آر اے بیگر، وی آر ناٹ. ہم بیگر نہیں ہیں، ہم آزاد ریاست کے آزاد شہری ہیں. ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک رازق ہے، اللہ پاک خالق ہے، اور اللہ پاک ہی ہمیں پار لگائے گا. تم لوگ پار نہیں لگا سکتے. تم میں جذبہ ایمانی نہیں ہے. تمہارا جذبہ، تمہارا ایمان صرف ایک چیز سے جڑا ہے، وہ ہے پیسہ. اور تم صرف اپنی گورنمنٹ کے کیسز کو ڈراپ کروانے کے لیے یہاں پر آئے ہو، اور اپنے پیسے کو سیو کرنے کے لیے آئے ہو. لہٰذا تم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میں اتنے کانفیڈنس سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے عوام کا جمع غفیر وہاں دیکھا ہے. میں لوگوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں وہاں پہ کس طریقے سے والہانہ طریقے سے لوگ وہاں آ رہے تھے، اور فیملیز کو لے کر آ رہے تھے. خالی مرد حضرات نہیں تھے. دے ور ناٹ پیڈ پیپل. وہ پیسے سے خریدے ہوئے لوگ نہیں تھے. وہ لوگ تھے جو جذبہ حب الوطنی کے تحت وہاں آئے تھے. وہ عمران خان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ عمران خان اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، پاکستان سے پیار کرتا ہے. عمران خان کے جذبے سے پیار کرتے ہیں وہ لوگ. لہٰذا آپ لوگ جو مرضی کوشش کر لیں، ہم آپ کی اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. وی ول نیور ایکسیپٹ یو. وی ول نیور ایکسیپٹ امریکہ. وی ول نیور ایکسیپٹ اینی ادر کنٹری who wants to destroy پاکستان. یہ لوگ ہمارے وطن کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک ہمارے اندر جذبہ ایمانی زندہ ہے، حب الوطنی کا جذبہ زندہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں فتح دے گا اور ان کو شکست. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. عمران خان زندہ باد.